الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالیٰ کے رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورہ آل عمران شفا کی 187 نمبر آیت شفا سے آگے ملاحظہ کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحسبن الذین یفرحون بما اطوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنهم بمفازۃ من العذاب ولهم عذاب علیم۔ لا تحسبن الذین یفرحون، ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ کہ جو خوشیاں مناتے ہیں بما اتو، اس چیز پر کہ جو انہوں نے کیا، ویحبون، اور اس بات کو پسند کرتے، محبت کرتے اس بات سے، کہیں یحمدوا، کہ ان کی حمد کی جائے، ان کی تعریف کی جائے، ان کی صفات کا بیان کیا جائے، ان کی خوبیوں کا ذکر کیا جائے، بما لم یفعلوا، ان خوبیوں کا جس کا انہوں نے فعل کیا ہی نہیں ہے، جو خوبیاں ان کے اندر ہے ہی نہیں، جو کام انہوں نے کیا ہی نہیں، وہ چاہتے کہ ان کی وہ تعریف کی جائے انہوں نے کام کیا۔ فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، وہ ہرگز گمان نہ کریں کہ ان کا یہ عمل ان کو اللہ تعالیٰ جل اللہ کے عذاب سے دور لے جائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد اللہ تعالیٰ قبل ازیں غزوہ احد کے بارے میں کچھ سن چکے ہو، اور ان میں منافقین کے کردار کے بارے میں بھی۔ منافقین کی یہ عادت تھی کہ وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بناتے بارگاہ رسالت مآب سے فرار ہونے کا، کہ وہ جنگ میں شریک نہ ہوں، وہ مسلمانوں کے ساتھ بظاہر ایسا رویہ رکھیں جو قابل تعریف رویہ ہے۔ رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح وہ بھیگی بلی بن جائیں، دیکھنے والے یہ سمجھے کہ اس سے زیادہ کوئی اور عقیدت مند ہے ہی نہیں ہے۔ یعنی منافقین بظاہر وہ اپنا طرز عمل ایسا صحابہ کے سامنے پیش کرتے کہ سمجھا جائے کہ ان سے بڑھ کر کوئی رسول رحمت سے محبت کرنے والا ہے ہی نہیں ہے۔ معاذ اللہ تعالیٰ میں مسلمانوں پر الزام نہیں لگاتا، بہت سارے ایسے ہوتے ہیں، مثلا اپنے پیر کے پاس یا اپنے استاد کے پاس یا کسی دوسرے کے پاس، حاکم کے پاس جاتے ہیں، وہ اتنے عاجز و مسکین بن کے سامنے پیش ہوتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے یہ بڑے سچے ہیں اور بڑے وفاشار ہیں، حقیقت میں دل کے پلید اور گندے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں، سارے ایک جیسے نہیں ہوا کرتے، لیکن بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو دل کے پلید اور گندے ہوتے ہیں، بظاہر وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو وہ محبت والا بنا کے پیش کرتے ہیں۔ منافقین یہ چاہتے تھے کہ ہمارے لیے کہا جائے یہ رسول اللہ کے بڑے فرما بردار ہیں، یہ بڑے فرما بردار مسلمان سارے یہ سمجھیں، یعنی ہم یہ نمازیں بڑی پابندی کے ساتھ پڑھیں، ہم ان کو بتائیں یہ بڑے ہم روزے رکھتے ہیں، ہم بڑے نیکوکار ہیں، کبھی تہجد ہم نے قضا نہیں کی، حضور کا نام سن کر اللہ اکبر ہم پر تو لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ باتیں ایسی کرتے ہیں تاکہ ایمان والے یہ سمجھیں یہ بہت اچھے ہیں، پھر ایمان والے ان کی تعریف کریں فلاں بندہ تو بڑا اچھا ہے، وہ تو رسول اللہ کا بڑا فرما بردار ہے، بڑا وفا شعار ہے، اس نے تو اپنے بیٹے کو تھپڑ دے مارا تھا جب رسول اللہ کی شان میں کوئی گستاخی کی تھی، اس سے بڑھ کر کون فرما بردار ہو سکتا ہے؟ حالانکہ سب کو یہ بکواس اور جھوٹ ہوا کرتا تھا۔ منافق یہ سمجھتے تھے کہ ہم یہ جو دوگلی پالیسی اپناتے ہیں، با مسلمان اللہ اللہ، با برم رام رام، یہ جو دوگلی پالیسی اپناتے مسلمانوں کے سامنے کچھ، وَإِذَا خَلَوْا إِلَى الَّذِينَ كَفَرُوا قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، کافروں کے سامنے جب وہ علیحدہ ہوتے کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہی ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے تھے، جو کہہ رہے بڑے فرما بردار ہیں تمہارے، بڑے قریبی ہم تمہارے، یہ تو ان کو ہم مذاق کر رہے تھے، ہم تو تمہارے ساتھ ہی ہیں۔ رب کریم فرماتا ہے کہ مسلمان ان کی تعریف کریں بھی، یعنی وہ سمجھ کر کہ شاید یہ سچے ہیں، جس طرح مسلمانوں کو وہ دھوکہ دے دیتے تھے، حقیقتاً دھوکہ دے دیتے تھے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا زمانی برکت نشان تھا، تو آپ نے حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا
اور فرمانے لگے کہ میں نے مختلف علاقوں میں گورنر عامل مقرر کیے ہیں، کیونکہ رسول مرشد رحمت عالم نے تجھے منافقوں کے بارے میں بتا دیا فلاں 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 منافق ہے۔ میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کو میں نے گورنر عامل مقرر کیا ہے ان میں کوئی منافق تو نہیں ہے؟ حضرت حذیفہ نے عرض کیا اے امیر المومنین، ایک ایسا شخص ہے جو منافق ہے، آپ نے اس کو عامل مقرر کیا ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کیا تو بتائے گا وہ کون ہے، میں اس کو معطل کر دوں، معزول کر دوں؟ حضرت حذیفہ نے عرض کیا نہیں امیر المومنین، یہ میرے اور میرے نبی کے درمیان ایک راز کی بات ہے، میرے نبی نے مجھے بتایا تھا، لوگوں کو بتانے کا مجھے حکم نہیں دیا تھا، نہ اجازت دی تھی، اس لیے میں نہیں بتاؤں گا۔ خود حضرت حذیفہ فرماتے مجھ سے تم نے پوچھا تھا، کہتے میری حیرانی کی انتہا نہ رہی، اگلے دن حضرت عمر نے اس کو معزول کر کے اس کی جگہ نیا گورنر لگا دیا۔ میں نے یہ واقعہ صرف اس لیے سنایا ہے حضور کا ظاہری زمانہ، سیدنا صدیق اکبر کا زمانہ، سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ، اتنی دیر تک وہ منافق چھپا رہا نا، حتیٰ کہ حضرت عمر کی نگاہوں سے پہلے پوشیدہ رہا، پھر انہوں نے غور کیا تو رب کائنات ان کو الہام فرما دیا ہوگا توجہ کرنے سے کہ فلاں منافق ہے، وگرنہ پہلے تو ان کو بھی نہ پتہ چلا۔ تو منافق کتنے چھپے ہوئے تھے ایمان والوں میں، اور کس طرح وہ اپنے آپ کو نیکوکار ثابت کرتے تھے، کس طرح اپنے آپ کو اچھے ثابت کرتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہماری یہ دوگلی پالیسی دنیا میں بھی ہمیں عزت دے گی اور قیامت کے دن میں ہمیں عزت ملے گی۔ میرا اللہ فرماتے ہیں جو فعل انہوں نے کیا ہی نہیں اس پر تعریف چاہتے ہیں۔ یہاں میں نے ضیاء القرآن کا مطالعہ بھی کیا، پیر صاحب نے بڑی اچھی بات لکھی ہے اور وہ قابل قدر بات ہے۔ وہ تحریر فرماتے کہ آج کل پیروں کے بیٹے، مولویوں کے بیٹے اس مصیبت میں مبتلا ہیں، یعنی پیر صاحب خود جو دنیا سے چلے گئے وہ تو اچھے تھے، وہ زاغوں کے تصرف میں ہیں، عقابوں کے نشیمن، زاغوں کے تصرف میں ہیں، عقابوں کے نشیمن، یعنی جو عقابوں کے گھر تھے اب وہ کووں کے ہاتھ آ گئے ہیں۔ یعنی جو پیر صاحبان ٹھیک تھے، اللہ کے ولی تھے، برگزیدہ بندے تھے، کوئی بندہ عالم دین تھا، صحیح العقیدہ تھا، اس کی اولاد کو بنی بنائی عزت مل گئی۔ اب وہ پیر بننے کے قابل نہیں تھا مگر پیر بن بیٹھا، وہ چاہتا ہے میری بھی اسی طرح تعظیم کریں جس طرح میرے ابا کی کرتے تھے، میری بھی کرامتی بیان کریں جس طرح میرے ابا کی۔ جو کام تو نے کیا نہیں اس تعریف کا متمنی کیوں ہے؟ یہ بیماری پیروں کے بیٹوں میں اور علماء کرام کے بیٹوں میں پائی جاتی ہے کہ ان کو بنی بنائی عزت مل جاتی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہماری عزت وہی ہو جو ہمارے باپ دادا کی عزت ہوئی تھی۔ تمہارا کردار اعلیٰ ہوگا تو تمہاری عزت ہونی چاہیے، اگر تمہارا کردار اعلیٰ نہیں تو پھر تمہاری عزت نہیں ہونی چاہیے۔ محض باپ کے اعلیٰ ہونے سے ٹھیک ہے جتنی عزت ملی سو ملی، لیکن جب تک تیرا کردار اعلیٰ نہ ہوگا نا اس وقت تک تجھے عزت حقیقی نہیں ملے گی۔ جس چیز کا تو متمنی ہے لوگ میری عزت کیوں نہیں کرتے، میں پیر کا بیٹا ہوں، میری عزت کیوں نہیں کرتے، میں عالم دین کا بیٹا ہوں، تیری کرتوتیں اچھی ہونی چاہیے پھر لوگ تیری عزت کریں گے۔ بلا وجہ اپنے آپ کو معزز سمجھ لینا یہ بے وقوفی اور بے عقلی کے بھی نپن ہوا کرتا ہے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں ان کا یہ سوچ لینا ان کو عذاب سے دور نہیں کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کو سزا ملے گی۔ لوگوں سے چھپا لیتی ہے نا، رب سے کیا چھپائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی حضور تو کوئی بات چھپی نہیں رہے گی نا، وہ تو جانتا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان کو بتا دو اللہ کی بادشاہت ہے زمین و آسمان میں، ملک بھی اور ملکوت بھی، ظاہر بھی اور باطن بھی، تیرے جسم پر بھی تیرے روح پر بھی رب کائنات کی حکومت ہے۔ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، جو بھی زمین و آسمان میں ہے، خواہ وہ بدن ہے خواہ وہ روح ہے، کچھ بھی کیوں نہیں ہے، ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ جل وعلا کی بادشاہت ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اس پہ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ممکن شے پہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر ممکن شے پہ۔ میں نے یہ جملہ اس لیے کہا، عام طور پر یہ ترجمہ نہیں کیا جاتا ہر ممکن شے پہ قادر ہے، بلکہ ترجمہ کیا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ بعض بے وقوفوں نے اس کے تحت تفسیر بیان کی ہے، میں نے کہا بے وقوفوں نے، کنہوں نے؟
بیوقوفوں نے تفسیر بیان کی ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے معاذ اللہ، حتیٰ کہ اللہ جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے مگر بولتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دھوکہ دینے پر بھی قادر ہے مگر دیتا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شایان شان نہیں ہے۔ اس طرح بہت کچھ کہہ دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ شادی کرنے پہ قادر وغیرہ کرتا، کفر کیا جائے گا معاذ اللہ تعالیٰ سے، معاذ اللہ بندہ کافر ہو جائے گا۔ اس لیے جو اللہ کے شایان شان ہے وہ اللہ تعالیٰ جل وعلا ہر ممکن شے پہ قادر ہے، یعنی جو اس کے شایان شان ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العزت جل وعلا ہر ان اشیاء پر قادر ہے۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی عالم باسرار کتابہ۔